اور ان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں ایسا ہوا کہ پاکستان کو فوجیوں نے ہائی جیک کر لیا، اور آج تک جو ہے وہ فوجیوں نے ہائی جیک پاکستان کو کیا ہوا ہے۔ UN کے اس معاہدے پہ جو بھی اسلامی ملک دستخط کر دیتا ہے وہ اپنے ملک میں شریعت کی یہ جو سزائیں ہیں نا یہ نافذ نہیں کر سکتا۔ جس اسٹیٹ بینک کی آپ بنیاد رکھ رہے ہو اس میں لوگوں کو قرضے دینے ہیں اور شرح سود اس کی طے ہوتی ہے، اس کے بغیر بینکنگ سسٹم چل نہیں سکتا ہے۔ اور ایک قادیانی نے بھی میں نے آپ کو بنا دیا، ظفر اللہ خان، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ان کی ٹیم کے اندر شامل تھا، جس کو انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر شامل کیا۔ 14 اگست آ رہی تھی اور میرے ذہن میں بار بار یہ کوشچن آ رہا تھا کہ کیا قائد اعظم کا پاکستان کو بنانے کا واقعی یہ مقصد تھا کہ یہاں پہ اسلام نافذ کرنا ہے، یا پھر محض ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ بس ایک ملک حاصل کرنا ہے، اور یہ نعرہ محض نعرے کی حد تک ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ پہلے اس پہ میں نے پوری ریسرچ کی ہے، یہ کیس سٹڈی ہے، جو بھی میرے ذہن میں شبہات سارے میں نے ریسرچ کر کے رائٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ اور جب بھی آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لو کہ جب بھی یہ بحث ہوتی ہے نا کہ قائد اعظم کے پاکستان کو اسلامی بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے، تو دو طرح کے موقف ہیں۔ کتابوں میں بھی آپ اس بحث کو پڑھو گے اور اکثر آپ نے بحث سنی بھی ہوگی۔ تو دو طرح کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو قائد اعظم کی ان تقریر کو لیتا ہے جس میں انہوں نے اسلام کو کوئی تذکرہ کیا ہے، اور وہ ان تقریر سے یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اسلامی بنانا چاہتے تھے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قائد اعظم کی ان تقریر کو لیتے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ اپنے مذہب میں آزاد، اس طرح کے الفاظ استعمال کیا، اور ان سے وہ یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، لیکن اگر میں بھی اب ریسرچ کرتا تو ان دونوں نیریٹیوز میں سے کوئی ایک نیریٹیو آپ کو بتا دیتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو 1 سال قائد اعظم زندہ رہے ہیں پاکستان بنانے کے بعد، اس 1 سال میں پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا پاکستان کو بنانے کے بعد؟ ظاہر بات ہے آپ نے ایک ملک بنایا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کوئی فریم ورک چاہیے نظام چلانے کے لیے، قانون آپ نے بنانا ہے، انتظامات آپ نے کرنے ہیں، آپ نے ٹیم سیٹ کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو 1 سال میں انہوں نے کی ہیں، ان کو اگر بندہ اچھے طریقے سے اینالائز کر لینا تو لاسٹ پہ، ویڈیو کے لاسٹ پہ بھی آپ خود ہی آپ فیصلہ کر لو گے کہ کیا واقعی میں وہ اسلامی بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اور اسی چیز کو میں نے اینالائز کیا، اور یہ چیز میں ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان کی 1 سال کی جو کارکردگی تھی، 1 سال میں جو انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی، ان بندوں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آزادی میں کن کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن پھر بعد میں جب دستور ساز اسمبلی بنی ہے تو اس میں کن کن لوگوں کو شامل کیا گیا، ان ساری چیزوں کو اگر آپ اینالائز کر لو نا تو ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ کو خود آپ فیصلہ کر لو گے کہ وہ اسلامی بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس کو میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں، اس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہم فریم ورک دیتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے بعد انہوں نے کون سا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ چوز کیا، ٹھیک ہے۔ میں اس پہ تبصرہ بعد میں کروں گا، سب سے پہلے آپ صرف سنتے جائیں ساری چیزیں۔ فریم ورک انہوں نے جو چوز کیا تھا وہ تھا پارلیمانی نظام۔ پارلیمانی نظام جو برطانیہ ہے اس کا نظام ہے، جس میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے ایک کابینہ بنانی ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے ملک کا نظام چلاتے ہیں، اور اس میں سربراہ جو ہوتا ہے وہ گورنر جنرل ہوتا ہے۔ گورنر جنرل خود قائد اعظم تھے، وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور پھر آگے جو کیبنٹ جنہوں نے کابینہ بنائی ہے ان سب کے آپ نام سنیے، کون کون سے لوگ انہوں نے اپنے لیے چوز کی، اپنی ٹیم کے طور پر ان کو چوز کیا جنہوں نے ملک کا نظام چلانا تھا۔ ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ سنیں کون کون لوگ تھے۔ لیاقت علی خان تھے وزیر اعظم، اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے اور بیرسٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صرف سنتے جائیں سارے نام، میں تبصرہ بعد میں کروں۔ سردار عبدالرب نشتر یہ وزیر مواصلات تھے اور یہ شاعر اور مقرر آدمی تھے۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر تھے، یہ وزیر تجارت تھے، صنعت تعمیرات، اور یہ بھی بمبئی کے ایک بیرسٹر تھے۔ یہ ان کی ٹیم ہے ساری۔ راجہ غضنفر علی خان یہ وزیر خوراک تھے اور وزیر زراعت تھے، یہ پنجاب سے مسلم لیگ کے رہنما تھے۔ جوگندر ناتھ منڈل یہ وزیر محنت، وزیر قانون تھے کہ جو قانون بنانے والا ہے، اور یہ ہندو تھے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، تبصرہ بعد میں کروں، صرف نام سنتے جائیں۔ یہ بنگال کے ہندو تھے اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے بات کافی، یعنی کہ ان کی وہ محنت ہے۔ ملک غلام محمد یہ وزیر خزانہ تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سیول سروسز سے تھے، بیوروکریٹ تھے۔ فضل الرحمان یہ مشرقی پاکستان کا واحد ایک نمائندہ تھا، اور یہ وزیر داخلہ تھے، وزیر اطلاعات، وزیر تعلیم۔ اور ظفر اللہ خان جو کہ وزیر خارجہ تھے، اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے احمدی تھے، قادیانی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بیرسٹر بھی تھے، یعنی یہ بھی وکالت کا شعبہ تھا ان کا۔ یہ ساری میں نے ان کو آپ کو ٹیم بتائی ہے جس ٹیم سے وہ نظام چلانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب آپ پہلے ان علماء کے ساتھ نام سنیں جن علماء نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا پاکستان کو آزاد کروانے۔ میں سارے علماء کے آپ کو نام بتاؤں گا، ان سب کے آپ کو جو ہے نا وہ ان کے جو فرقے ہیں، یعنی کہ ہر ایک فرقے کے تقریباً جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، سب کے جتنے بھی علماء تھے ان سب نے سپورٹ کیا تھا۔ ان کے نام سنتے جائیں۔ جمعیت علماء ہند میں سے، یعنی جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے نا، اس میں سے جو لوگ تھے میجر قسم کے، مولانا شبیر احمد عثمانی ایک بڑا نام ہے، جنہوں نے
پاکستان کو آزاد کروانے میں قائد اعظم کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی پاکستان کے بننے کے حق میں تھے، پاکستان جو تحریک پاکستان ہے اس کی انہوں نے حمایت کی، لیکن یہ کہ 1943 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس طرح دیوبندی علماء میں مولانا مفتی شفیع، انہوں نے سپورٹ کیا قائد اعظم کو، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا محمود حسن کفایت اللہ دہلوی اور انور شاہ کاشمیری، یہ سارے کے سارے دیوبندی علماء تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا پاکستان کو بنانے میں۔ اس طرح سے جو بریلوی علماء تھے، انہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا حامد رضا خان جو کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بیٹے تھے، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور مولانا عبد القادر ہزاروی، ان سب نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا پاکستان بنانے میں، تحریک پاکستان میں۔ شیعہ مکتبہ فکر سے جو علماء تھے ان میں آیت اللہ سید محمد ہادی الحسینی، یہ بھی شیعہ علماء کے رہنما تھے، مولانا سید ظہور الحسن، یہ بھی شیعہ رہنما تھے، راجہ محمد امیر خان، یہ بھی شیعہ سیاسی رہنما تھے۔ اہل حدیث میں سے مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی، مولانا عبداللہ روپڑی، یہ اہل حدیث عالم تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے جو مذہبی جماعتیں ہیں مکتبہ فکر ان سے تھے، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے پہلے قائد اعظم سے اختلاف تھا، لیکن بعد میں وہ پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے یعنی کہ تحریک پاکستان کو بعد میں سپورٹ کیا تھا۔ اس طرح سے سید سلمان ندوی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے انڈیا کے تھے جو پاکستان بعد میں آئے تھے۔ اس طرح سے امین احسن اصلاحی ہیں، محمد منظور نعمانی ہیں، ابو الحسن ندوی، نعیم سلیقی، یہ سارے کے سارے علماء بعد میں پاکستان شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا تھا۔ مجلس احرار کی کچھ اور دیگر جماعتیں ہیں، مولانا مظہر علی اظہر، یہ بھی احرار کے رہنما تھے، یہ بھی مجلس احرار بھی ایک تحریک ہے، یعنی کہ ایک مذہبی جماعت ہے، اور مولانا حبیب اللہ، یہ بھی جو ہے نا مجلس احرار کی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا۔ اب یہ سارے میں نے آپ کو علماء کے نام بتائے ہیں، یہ مختلف قسم کے مکاتب فکر تھے، تقریباً ہر ایک مکاتب فکر کا بڑے بڑے جتنے بھی علماء تھے ان سب نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا تھا پاکستان کی تحریک چلانے میں، پاکستان آزاد کروانے میں، ایک ایسی ریاست بنوانے میں جہاں پہ اسلام نافذ کرنا تھا۔ لیکن آپ کو بتاؤں مزے کی بات، ان سارے علماء میں سے جب اس کے بعد دستور ساز اسمبلی بنی ہے، میں نے آپ کو ٹیم تو پہلے قائد اعظم کی بتا دی، وہ لوگ سارے بتا دیے، ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب دستور ساز اسمبلی بنی ہے، یعنی کہ وہ اسمبلی جس نے قانون بنانا تھا، جس نے ملک میں انتظامات چلانے تھے، تو اس میں سے یہ جتنے بھی علماء ہیں، ان علماء میں سے صرف اور صرف ایک مولانا شبیر احمد عثمانی جو کہ دیوبندی عالم ہے، وہ اس دستور ساز اسمبلی کے مستقل رکن تھے، صرف وہ ایک بندہ بس۔ اور یا اس کے علاوہ سید سلمان ندوی تھے، وہ بھی پرماننٹ کوئی رکن نہیں تھے اور دستور ساز اسمبلی کے، صرف اور صرف انہوں نے ان سے اسلامی نظریات رہنمائی کے لیے انہوں نے تھوڑی سی یعنی کہ رہنمائی لی ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ علماء کی اتنی کثیر تعداد نے جو کہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا ایک ایسی ریاست بنانے میں جہاں پہ اسلام نافذ کرنا ہے، لیکن وہ اسمبلی جس نے قانون بنانا تھا، جس نے انتظامات چلانے تھے، ان میں ان علماء میں سے میں نے آپ کو بتا دیا ایک صرف عالم تھا، باقی اس کے علاوہ جتنے بندے میں نے آپ کو ٹیم ان کی پہلے وہ گنا دی ہے، وہ سارے کے سارے شامل تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے بڑھنے سے پہلے جو دستور اسمبلی ہے اور جو ان کی ٹیم ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر میں تبصرہ کروں تو دیکھیں، یہ جتنے بھی انہوں نے لوگ اپنے ساتھ شامل کیے، جی ان کی ٹیم تھی، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ سارا کا سارا آپ کہہ لو کہ ویسٹ میں انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے ماسوا چندی کو چھوڑ کے ویسٹ میں تعلیم حاصل کی تھی، سارے بریسٹر ٹائپ لوگ تھے، وکیل تھے سارے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو شریعت کا پورا علم ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو یعنی کہ جو آپ کہہ لو کہ ایک مذہبی شخصیت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے وکالت ٹائپ کے آدمی تھے جنہوں نے باہر سے ساری تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹیم کے اندر بھی سارے، اور ایک قادیانی بھی میں نے آپ کو گنا دیا، ظفر اللہ خان، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ان کی ٹیم کے اندر شامل تھا، جس کو انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر شامل کیا، اور اس طرح سے جو باقی ایک ہندو میں نے آپ کو گنا دیا، جوگندر ناتھ منڈل۔ اب اس کے بعد آگے ذرا سنیے، 30 ستمبر 1947 کو قائد اعظم کی موجودگی میں پاکستان یو این او کا رکن بنا، یعنی کہ پاکستان نے جو یو این او کا معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط کر کے وہ یو این او کا باقاعدہ ایک رکن بن گیا۔ اس چیز کو جانتے ہوئے کہ جو بھی ملک یو این او کے وہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر جب وہ دستخط کرتا ہے تو اس کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جو یو این او کی پالیسیز ہیں ان میں یہ ہے کہ جو اسلام کی شریعت ہے، جس طرح سے ہاتھ کاٹنا، جو قرآن کے اندر سزائیں بیان ہوئی ہیں ساری کی ساری آپ اپنے ملک میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یو این او کے وہ جو معاہدات ہیں ان کے اوپر دستخط کر دیے، جس ملک نے بھی، اسلام ملک نے اگر آج بھی کیے ہیں تب بھی کیے تھے، جب بھی کیے ہیں، یو این او کے اس معاہدے پہ جو بھی اسلام ملک دستخط کر دیتا ہے وہ اپنے ملک میں شریعت کی یہ جو سزائیں ہیں نا یہ نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یو این او کا وہ معاہدہ ہے نا اس کے اندر جو ساری نارمز ہیں وہ ویسٹرن نارمز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اسلامک نارمز ہیں وہ ساری ان سے کچھ نہ کچھ نارمز ایسی ہیں جو اس سے ٹکراتی ہیں۔
تو وہ جو معاہدے کے اوپر سائن اسلامی ملک کر دیتا ہے نا، تو وہ اپنے ملک میں یہ جو شریعت کے یہ احکامات ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن کے اندر جو سزائیں بیان ہے، وہ ساری کی ساری سزائیں اپنے ملک میں وہ نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کو جو UN ہے اس کی طرف سے پریشر ڈالا جائے گا کہ آپ یہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انسان کی آزادیوں کے خلاف ہے، یہ کام، یہ جو سزائیں ہیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو UN کا معاہدہ ہے اس کے مطابق یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو انسان کے حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، انسانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ لیکن قائد اعظم کی سربراہی میں پاکستان UN کا ممبر بن گیا، خود یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد ہم شریعت کے یہ کام پاکستان میں نہیں کر سکتے، قائد اعظم کی موجودگی میں یہ کام ہوا۔ اور اب اس میں آپ اس چیز کو بھی سمجھو کہ یہ جو UN ہے نا، اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے انہوں نے کوئی دنیا میں جو ویسٹ ہے انہوں نے دنیا میں کوئی انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہے، دنیا میں کوئی امن قائم کرنا ہے۔ اس کا سمپل ہی ایک مقصد صرف یہی تھا کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں نا، ان سے وہ جو معاہدہ UN کا اس کے اوپر سائن کروا کے ان کو مفلوج کر دیا جائے تاکہ یہ کچھ کر نہ پائے، صحیح ہے۔ اس کا صرف سیدھا مقصد یہ ہے، کیونکہ وہاں پہ فیصلے جو لیتا ہے UN میں وہ ویٹو پاورز ہیں، اور وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، ان میں امریکہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، اس طرح سے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ فیصلہ لیتے ہیں، اور اگر باقی جتنے بھی سارے ملک ہیں دنیا کے وہ صرف ایک طرف فیصلہ دیں اور یہ جو ویٹو پاور ہے یہ اگر اس فیصلے کو رد کر دیں تو وہ سارے کے سارے ملک ان کے آگے زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس UN کے دستخط کے اوپر سائن کرنا دیٹس مین اپنے آپ کو آپ نے مفلوج کیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اسلام ملک اس کے اوپر سائن کرتا ہے اور اس کے اوپر سائن کر کے آپ پھر پورے طریقے سے اپنے ملک میں شریعت نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ویسٹرن نارمز ہے، جو اسلامک نارم ہے، وہ آپس میں سیدھی سی بات ہے ان کا کلیش ہے، وہ آپس میں نہیں مل سکتا، وہ دونوں آپس میں اکٹھی چل ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2، 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح خود قائد اعظم نے کیا، اور اس وہاں پہ انہوں نے تقریر میں یہ کہا قائد اعظم نے کہ جو ویسٹرن معاشی نظام ہے نا، یعنی کہ ویسٹ کا جو اکانومک سسٹم ہے اس میں اس پر انہوں نے تنقید کی، ٹھیک ہے، لیکن جس اسٹیٹ بینک کی وہ بنیاد وہاں پہ رکھ رہے تھے اس اسٹیٹ بینک میں سودی نظام چلنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جس اسٹیٹ بینک کی آپ بنیاد رکھ رہے ہو اس میں لوگوں کو قرضے دینے ہیں اور شرح سود اس کی طے ہوتی ہے، اس کے بغیر بینکنگ سسٹم چل نہیں سکتے، تو آپ اس چیز کی بھی بنیاد رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور ساتھ میں آپ جو ویسٹرن اکانومک سسٹم ہے اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی بینک میں جس بینک نے کی آپ نے افتتاح کر رہے ہیں، جس بینک کی آپ نے بنیاد رکھی ہے اس میں سودی نظام چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ اب اگر میں اوور آل آپ کو جائزہ دوں، یہ جو قائد اعظم نے جتنے بھی سارے کام کیے ہیں ان سب سے اب کیا مفہوم نکلتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے ایک ریاست اس طرح سے بنائی تھی جس میں آپ نے اسلام نافذ کرنا تھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا سب سے بڑا ہم مفہوم کہاں سے لیتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست سے لیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی ہے وہاں سے ہی ہم سارا مفہوم لیتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی اپنی اصلاح تھی، ٹھیک ہے، وہ خود ایماندار تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ جو ٹیم بنائی تھی ان کی پہلے اصلاح کی تھی، اس کے بعد پھر مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھے، ان کو عہدوں پہ فائز کیا، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں، اب آپ لوگوں کے انتظامات چلائیں، ان کو سالے افراد بنا کے، یعنی کہ وہ ایک سالے لوگوں کا گروہ تھا جس نے یہ سارے امور چلائے۔ اب اس چیز پہ تو تنقید ہو سکتی ہے قائد اعظم کے اوپر کہ بھئی ملک حاصل کر لیا اسلام کے نام پر، لیکن وہاں پہ نظام پارلیمانی نظام رائج کر دیا، ٹھیک ہے، جو کہ برطانیہ کا لیا ہوا تھا وہی وہاں پہ رائج کر دی، ٹھیک ہے، اور جو ساتھ میں ان کے بندے تھے سارے کے سارے، ان کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا، وہ وکالت ٹائپ لوگ تھے، جو وکیل تھے سارے کے سارے، ان میں سے کوئی بھی نہ تو مذہبی آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جس کو شریعت کا پورا علم ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہ بھی ہو، چلے ٹھیک ہے، انہوں نے پارلیمانی نظام رائج کر لیا، ٹھیک ہے، پاکستان میں، اور ٹیم بھی یہ ساری کی ساری ساتھ اپنے ملا لی، لیکن پھر بھی جو ٹیم ان کے ساتھ تھی کیا اس سالے لوگوں کا گروہ تھا، ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ، یعنی کہ وہ شریعت کو سمجھ سکتے تھے، علماء کو اپنے ساتھ ملا کے شریعت کو سمجھ سکتے تھے اور کوئی نہ کوئی خاکہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ سالے لوگوں کا گروہ نہیں تھا۔ اس میں نے آپ کو بتایا ایک قادیانی تھا، ایک اس میں ہندو تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ملا غلام محمد میں نے آپ کو بتایا جو وزیر خزانہ تھا اس وقت تھا، اس نے تو بعد میں جا کے اتنی تباہی مچائی ہے، وہ اس طرح کا آدمی تھا۔ تو اس طرح کے اور بھی جو آدمی اس کے تھے دستور اسمبلی میں، وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جن کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، انفیکٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ان کا کریکٹر کوئی اچھا نہیں تھا، صحیح ہے، سارے کے سارے لوگوں کا، اور رائے کو سالے گروہ تھا، صحیح ہے۔ تو اب اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا کہ اگر واقعی میں وہ پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے تو پھر یہ سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں نے آپ کو اتنے سارے علماء کا نام گنوا دیا،
ان میں سے کیا صرف دستور اسمبلی بنانے کے لیے ایک عالم ہی ان کو ملا تھا، بس ایک ہی کو ایڈ کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں آپ نے دستور اسمبلی میں ہندوؤں کو بھی شامل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں قادیانی بھی آپ نے شامل کیے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے مولوی اٹھاتے اور انہی کو پورے ملک کی قیادت دیتے تھے اور انہی کے اوپر سارا کا سارا وہ انحصار کر لیتے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ لیتے کہ ہو کیا سکتا تھا، یہ تو وہ نا سارے اقسام میں جو انہوں نے کیا، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا؟ اگر ایک اسلامی ریاست واقعی میں بنانی تھی تو کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے یہ سارے جتنے بھی بیوروکریٹ اور اس طرح کے سارے برسٹل ٹائپ لوگ، ان کی ایک ٹیم بنائی، اسی ٹیم میں اگر ایک کی بجائے زیادہ علماء کو شامل کیا جاتا، ہر طرح کے جو مذہبی طبقات ہیں ان میں سے، اور ان کو آپس میں ملا کے، یعنی کہ جو برسٹل ٹائپ لوگ تھے ان سے جو جدید اقتدار ہے کیونکہ وہ بھی ضروری ہے، ان کو لیا جاتا، اور یہ جو علماء ہیں ان سے شریعت کا جتنا ہے بیلانا وہ سارا کا سارا لیا جاتا، اور ان کو ملا کے کوئی ایک ایسا سسٹم بنا لیا جاتا جو UN فری ہوتا، جو پارلیمانی نظام فری ہوتا، جو اسٹیٹ بینک اور بینک کے نظام سے فری ہوتا، کوئی ایسا ہوتا نظام کہ جو شریعت کے بھی جو تقاضے ہیں ان کو بھی سب کو پورا کر رہا ہوتا، اور جو جدید دنیا ہے اس کو بھی پورا کر رہا ہوتا، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک اسلامی ریاست، جو اسلامی نظام جو ہے وہ ایک نیا پاکستان میں ایک نئی اسٹیٹ میں نافذ ہوتا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر جو باقی ریاستوں سے ذرا جدا اور باقی ریاستوں کو لیڈ کر سکے بن سکتا۔ پھر اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ علماء کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی جن کا یہ کام ہوتا کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ آج کے دور میں شریعت کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے بہترین دماغ تھے، ابوالحسن ندوی صاحب، مولانا مودودی صاحب، امین حسین اسرائیلی صاحب، مولانا منظور نعمانی صاحب، اس طرح سے نعیم صدیقی صاحب، اس طرح کے لوگ، اس کے علاوہ علماء میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان سارے لوگوں کے ساتھ جو ان کے برسٹل ٹائپ لوگ تھے جو قائد اعظم کے ساتھ، ان سب کو اگر ملا دیا جاتا اور کوئی اس طرح کے ایک اسٹرکچر بنایا جاتا نیا، جس میں یہ پارلیمانی نظام نہ ہوتا، جس میں یہ بینکنگ کا نظام نہ ہوتا، جس میں اس طرح سے UN کو نہ کیے جاتے، تو ایک نظام بن سکتا تھا۔ خیر خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی اس دور میں جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی قیادت یہ بیوروکریسی اور یہ برسٹل ٹائپ لوگ اور یہ جس میں عسکری لوگ بھی آ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے انہی کے ہاتھ میں تھے۔ ایک جو مذہبی قیادت ہوتی ہے نہ تو اس وقت تھی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا قائد اعظم اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس طرح کے سارے لوگ تھے، سارے برسٹل ٹائپ اور وکیل ٹائپ لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں قیادت تھی، اور ان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں ایسا ہوا کہ پاکستان کو فوجیوں نے ہائی جیک کر لیا، اور آج تک جو ہے وہ فوجیوں نے ہائی جیک پاکستان کو کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں اب تک بھی کوئی ایک ایسی مذہبی قیادت نہیں آئی جو صالح بھی ہو اور جو دنیا کے ساتھ بھی چل سکے اور پاکستان میں اسلام کو بھی صحیح طریقے سے نافذ کر سکے۔ اس طرح کی قیادت اب تک کوئی بھی نہیں آئی، اور یہ قائد اعظم کے ساتھ ہی جو لوگ تھے، غلام محمد کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اسی نے بعد میں جا کے بڑی گڑبڑ کی، ٹھیک ہے، اور پھر انہی لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، یہ بیوروکریٹس کی کمزوری کی وجہ سے بعد میں جو ہے نا وہ فوجیوں نے پاکستان کو ہائی جیک کیا، ان کا کہ پولیٹیشن جو ہے نا پاکستان کو صحیح سے چلا نہیں سکتے، تو تب فوجیوں نے ہائی جیک کر لیا، اور اب تک فوجیوں کے پاس ہی ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی جس میں میں نے کمپلیٹلی آپ کو بتا دیا ہے کہ قائد اعظم نے ایک سال میں کیا کیا، اور اس سے آپ نے اگر آپ ریسرچ کرنا چاہیں خود کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے قائد اعظم کا مقصد کیا اسلامی ریاست بنانا تھا یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ ختم کر عمر یار۔